بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو اسد وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت و بھرا السلام علیکم۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کس طرح زمین سے دینار نکل آئے۔ حضرت ابوبکر بن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک رومیو نسل دوست سے اسلام لانے کا سبب پوچھا تو اس نے بیان کرنے سے انکار کر دیا۔ جب میں نے اصرار کیا تو اس نے بتایا کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا، انہوں نے چند سالوں تک ہمیں گھیرے رکھا، آخرکار ہم نے باہر نکل کر ان سے جنگ کی، ہمارے کچھ لوگ قتل ہوئے اور کچھ ان کے، ہم نے ان کی ایک جماعت کو قتل کر دیا اور ایک کو قیدی بنا لیا، اور میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو گھر میں قید کر لیا۔ روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا، لہٰذا میں نے ان سب کو اپنے خادمین کے سپرد کر دیا، انہوں نے ان کو بیڑیوں میں باندھ کر خچر پر سامان لادنے کے کام پر لگا دیا۔ ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا کہ اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ کر مارا اور اس سے پوچھا، بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ یہ ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار دیتا ہے اور میں اسے نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کیا اس کے پاس دینار ہیں؟ تو اس خادم نے بتایا نہیں، مگر جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور اس سے 1 دینار نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ مجھے شوق ہوا کہ میں اس بات کی حقیقت جانوں، لہٰذا جب دوسرا دن ہوا تو میں اس نگراں کے کپڑے پہن کر اس کی جگہ کھڑا ہو گیا اور اسے کہا کہ تم جاؤ، آج اس کی نگرانی میں خود کروں گا تاکہ اس بات کی حقیقت جانوں جو تم نے مجھے بتائی تھی۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دیں تو میں تجھے 1 دینار دوں گا۔ میں نے کہا میں 2 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے نماز پڑھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے نئے 2 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے پہلی مرتبہ کی طرح اشارہ کیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ میں 5 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے میری بات مان لی۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو حسب معمول مجھے اشارہ کیا تو میں نے کہا میں 10 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے میری بات کو مان لیا اور جب نماز سے فارغ ہوا تو زمین سے 10 دینار نکال کر مجھے دے دیے، اور پھر جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو حسب عادت اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے کہا میں 20 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ پھر بھی اس نے میری بات تسلیم کر لی اور نماز سے فراغت پا کر اس نے زمین سے 20 دینار نکالے اور مجھے روک کر کہنے لگا کہ جو مانگنا ہے مانگو، میرا مولا بہت غنی اور کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ بخل نہیں کرے گا۔ میں نے وہ رات رو رو کر گزاری۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ مجھ پر اس کا رعب طاری ہو گیا اور میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے بلا کر اس کی تعظیم و تکریم کی، اسے اپنا پسندیدہ نیا لباس پہنایا۔ میں نے اسے اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ہمارے شہر میں عزت والے مکان یا محل میں رہے اور اس کی انتہائی تعظیم و تکریم کی جائے گی، اور چاہے تو اپنے شہر چلا جائے۔ اس نے اپنے شہر جانا پسند کیا، لہٰذا میں نے ایک خچر منگوایا اور زاد راہ دے کر اسے خچر پر سوار کر دیا۔ اس نے مجھے دعا دی کہ اللہ اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے۔ اس کا یہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ میرے دل میں دین اسلام گھر کر گیا۔ پھر میں نے اس کے ساتھ اپنے 10 غلام اور خادم بھیجے اور انہیں حکم دیا کہ وہ سب اس کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کریں اور اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے دیں، اور یہ کہ وہ لوگ اس کے حکم کی اطاعت کریں اور وہی کرے جو یہ پسند کرے اور اس کی مخالفت بالکل نہ کرے۔ پھر اس کو ایک دوات اور کاغذ دیا
اور ایک نشانی مقرر کر لی کہ جب وہ اپنے مقام پر محفوظ پہنچ جائے تو وہ نشانی لکھ کر میری طرف بھیج دے۔ ہمارے اور اس کے شہر کے درمیان 5 دن کی مسافت تھی۔ جب 6واں دن آیا تو میرے خدام میرے پاس آئے۔ ان کے پاس رقعہ بھی تھا جس میں اس کا خط اور وہ علامت بھی تھی۔ میں نے اپنے غلاموں سے جلدی پہنچنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تو ہم کسی تھکاوٹ اور مشقت کے بغیر ایک گھڑی کے اندر وہاں پہنچ گئے، لیکن واپسی پر وہی سفر تھکاوٹ اور تکلیف کے ساتھ 5 دنوں میں طے ہوا۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میں نے اسی وقت یہ کلمات پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وان دین الاسلام حق، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ دین اسلام حق اور سچا ہے۔ پھر میں روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر آ گیا۔ اے میرے مولا، اگر تو صرف باعمل لوگوں پر رحم فرمائے گا تو ہمارے جیسے کوتاہ کدھر جائیں گے؟ اگر تو صرف مخلصین کی نمازیں قبول فرمائے گا تو ریاکاروں کے اعمال کون قبول کرے گا؟ اگر تو صرف محسنین پر کرم فرمائے گا تو گناہگاروں پر کون کرم فرمائے گا؟ یا رب، ہم تجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں، اے وہ ذات جسے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ہماری تمام لغزشیں معاف فرما، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایک اور اگلی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔